السلام علیکم۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہے انسان لاپرواہ بے فکر ہے، اس لیے اس بات کو جو پس پشت ڈال چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 3 بڑے مذہب جن کا پیچھے میں نے نام شاید ذکر نہیں کیا، لیکن اب سب بات سے واقف تو ہیں ہی کہ کون سے 3 آسمانی مذہب کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ خیر اب نام لیے دیتا ہوں، تو وہ یہودی مذہب ہے سب سے پہلے، جو کہ جس کے پیروکار جن کا تعلق سب سے قدیم آسمانی مذہب سے ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا تعلق جہاں ملتا ہے ان سے۔ یہ قوم اگر میں بھول نہیں رہا تو شاید حضرت ابراہیم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام سے بھی تھا ان کا تعلق، اور قوم کا تعلق ملتا تھا، اور بعد میں حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام تک یہی مذہب اللہ کا دین مانا جاتا رہا، ٹھیک ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں آنے والے انبیاء بھی حضرت ابراہیم کی شریعت کا ہی پیغام دیتے رہے، ٹھیک ہے۔ خیر اگر میں غلط ہوں اس حوالے سے تو غلطی کوتاہی جو ہے وہ معاف۔ پھر بھی یہودی جو ہے قدیم آسمانی مذہب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی ہی ترجمانی کی، لیکن حضرت عیسیٰ پر ایک کتاب بھی نازل کی گئی اللہ کے ہاں سے، اور جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن بن گئے اور انہیں مارنے کو نکلے تو رب نے انہیں اپنی حکمت سے آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور ان کی شکل کی ایک کسی حواری کو تشبیہ دے دی، اور اس کو جو ہے حواریوں نے قتل کیا، یہودیوں نے قتل صلیب پر چڑھا کر، جو یہودی یہ سمجھ رہے ہیں آج تک کہ ہم ان کو مار چکے ہیں۔ تو اس بات کی دلیل اور ثبوت پھر رب تعالیٰ نے قرآن میں بھی دے دی تاکہ کوئی شک اور ابہام باقی کسی صورت نہ بچے، ٹھیک ہے۔ خیر یہ یہودی اب کی پہلی اور رب کی جو ہے پہلی اور لاڈلی ترین قوموں میں سے تھی، ٹھیک ہے، اور ان کا نمبر سب سے پہلے آتا تھا، جن کے لیے رب تعالیٰ نے جنت سے کھانے بھی بھیجے، اور بار بار رب نے انہیں جو ہے نبی اور رسول بھی بھیجے پیغام پہنچانے کے لیے، اور جو یہ ان کو قتل کرنے لگے۔ پھر رب تعالیٰ نے بھی ایک حد تک کسی قوم کو جو ہے رب تعالیٰ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر رب جب جلال میں آ جاتا ہے، جیسا کہ رب جلال میں آیا اور یہودیوں نے ہی جو ہے رب کریم کو غضب دلایا، پھر رب تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کے جو ہے پہلے عذاب بھیجے، اور بعد میں رب تعالیٰ نے جو ہے ان کو لعنتی کر دیا، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اب یہودیوں کے بعد رب نے حضرت عیسیٰ کی دی جو ہے قوم کو یہ حضرت عیسیٰ کو یہ شرف دیا، اور حضرت عیسیٰ کی جو ہے بات پر اللہ نے دعا پر جو ہے یہ شرف عرب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پیدائش عرب میں کر کے جو ہے اپنا محبوب بھیج کر وہ ان سے شرف اللہ تعالیٰ نے لے لیا، عرب میں جو پیدا کیا اپنے نبی کو، ٹھیک ہے۔ اب اس ٹائم تک عرب بھی غافل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، جو ابھی کا ٹائم ہے، چونکہ رب تعالیٰ کا اپنے محبوب سے وعدہ ہے کہ ان کی امت پر عذاب نہیں بھیجیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے اب تک رب نے انہیں آسمانی آفت اور عذاب الہی سے بچا رکھا ہے۔ خیر رب تعالیٰ کئی موقع پر مصیبتیں آزمائشیں بھیج کر رب اس قوم کسی بھی قوم کو یا امت کو یا فرد کو آگاہ ضرور کرتا ہے کہ سنبھل جاؤ اور باز آ جاؤ۔ اب سمجھ جانا اس قوم کی اور اس فرد انسان کی عقل پر ہے کہ وہ سمجھے یا غافل ہی رہے، ٹھیک ہے۔ اب یہودی لاڈلی قوم ہونے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان پر مہربان بھی بہت رہا ہے اور ہوا بھی ہے، انہیں طرح طرح کے انعامات سے نوازا اور دنیا میں ایسی برکات اور انعام عطا کیے کہ جس کا شکر وہ ساری زندگی سجدے میں رہ کر بھی ادا کرنا چاہتے تو نہ کر سکتے۔ اب یہودی اتنی چلاک اور ذہین ترین قوم کیسے اور کیوں بن سکی، اور ان کے بچے دنیا میں تمام انسانی نسل کے جو قومیں ہیں ان کے بچوں سے اس قدر ذہین ترین کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک بات کو پہلے سمجھ لینا ضروری ہے، پھر اس بات کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ عام انسانوں، مسلمانوں اور دنیا میں موجود باقی قوموں سے ذہین کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ کہ وہ ذہین ہیں، چلاک ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غور کریں کہ وہ ذہین ہیں یا ہم اتنے کم عقل اور لاشعوری میں مبتلا ہیں یا لاپرواہ ہیں، اپنے دین سے، مذہب سے جو ہے اپنے رب سے اتنے دور ہیں روحانی طور پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جو ہمارا روحانی ہوتا ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ یہ بات زیادہ سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے، اور فکر انگیز بھی ہے۔ ہماری توجہ ہمیشہ سے ہی دوسروں پر زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، توجہ کی جو ہے نسبت اس لیے ہمیں دوسرا انسان زیادہ بہتر لگتا ہے
نظر آ رہا ہوتا ہے، لگ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں ہم اسے کسی دوسرے کو بہتر، تو دوسرے کو خود سے بہتر، حالانکہ ہم پر اس بات پر غور نہیں کر رہے ہوتے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو عقل تو ایک جیسی دی ہے، ٹھیک ہے، انسان تو بہتر والا یا بنیادی طور پر انسان ہی ہے، جو انسان بہتر ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم بہتر سمجھ رہے ہیں وہ بھی تو بنیادی طور پر انسان ہی ہے ہماری طرح، اور ہم خود بھی انسان ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ بہتر کیسے ہوا، کیوں کر ہو سکا، اس نے کیا ایسے عمل کیے اور کون سا ایسا راستہ اختیار کیا کہ وہ ہم سے آگے نکل گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے دوسری وجہ اصل میں غور کرنے کی، تب یہ بات صاف صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ عقل زیادہ یا ذہین ہے یا عقل مند ہیں، یا ہم کم عقل رکھتے ہیں اور استعمال یا فضول عقل جو ہے عقل کو فضول کاموں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ عقل کا صحیح استعمال ہی انسان کی ظاہری ترقی اور باطن کی ترقی کی وجہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور عقل کے کم اور فضول خرچ سے ہی انسان گمراہ اور پسماندگی کا شکار بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس قانون اور طریقے کو اچھے سے سمجھ بھی لیں اور مان بھی لیں، پھر آپ کو اور مجھے جو ہے اصل نقل میں فرق کرنا جو ہے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب ان کی ترقی اور ذہانت کی وجہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز کہ وہ یہودی جو کم تعداد ہونے کی وجہ کے باوجود پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں اس ٹائم، اور امریکہ جیسی سپر پاور ملک کے صدر کا انتخاب بھی جو ہے وہ بھی جیوش لابی کے بنا مشاورت کے اور رائے کے کر پانا، اس کا انتخاب عیسائیوں کے لیے ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ سوچیں، غور کریں کہ ان لوگوں نے انسان کو سمجھنے کے لیے یا فطرتی طور پر غلام بنانے کے لیے انسان کی نفسیات پر کتنا کام کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تب جا کر وہ اس قابل ہوئے ہوں گے کہ آج بنا خود کو ظاہر کیے وہ دنیا کے کسی بھی حصہ میں جو ہے خون ریزی کروا دیتے ہیں، ملکوں کے ملک تباہ کروا دیتے ہیں، اور انہیں پوچھنے والا یا اس پر بات کرنے والا بھی آپ لوگوں کو جو وہ لوگ کم نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اور میں، ہم سب بحیثیت قوم کیا سمجھتے اور جانتے ہیں کہ جو بات ہمارے بچے کو پتہ ہے اور اس پر ایمان بھی ہے کہ یہودی اور انصار جو ہیں کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا رب ہمیں صاف اور کھلے الفاظ میں بتا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے۔ کیا میں اور آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ یہ حقیقت کتنی حقیقت ہے اور کیسے کام کر رہی ہے؟ اسلام دشمنی میں پورا عرب ملیہ میٹ کر دیا یہودیوں نے، ٹھیک ہے، تو یہود و نصارہ نے، پھر بھی ہم خاموش ہیں، چپ ہیں، اپنے لیڈروں کی جو باتیں مان کر ان پر عمل کرتے بھی ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہماری مجبوری ہے، یا ہم لیڈر ہم سے کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ امریکہ کو ساتھ لے کے ہم نے چلنا ہے یا ساتھ رکھنا، اسے ہماری مجبوری کہا جاتا ہے۔ تو امریکہ کو ساتھ رکھنا دنیا میں امن رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ جھوٹ ہم کس سے بول رہے ہوتے ہیں یا کس سے بول رہے ہیں، یہ دھوکہ ہم کسے دے رہے ہیں کہ امن قائم رکھنے کے لیے یہ بات ضروری اور لازمی ہے کہ امریکہ کو اپنا اتحادی رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ ہم صرف یا تو سچ میں بے وقوف ہیں یا جان بوجھ کر جو ہے صرف اپنے ذاتی چکر میں جو ہے اپنے نفس کی خواہش میں یا دنیا کے حصول کے لیے جو ہے اس چکر میں لگے ہوئے ہیں، تو اور مسلمان کی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہم نے اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور نہ سمجھائے۔ یہ ہے ایک اور بڑی اور تلخ حقیقت، ٹھیک ہے، کہ ہم ذلیل اور رسوا ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ترقی کر رہے ہیں، اور ذہین بھی مان لیا ہم نے انہیں، اور ذہین ہوں گے بھی وہ، یا ہیں یا نہیں، ہم کتنے گدھے ہیں یا ہم کتنی عقل سے کام لیتے ہیں، ہم سب کو یہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہم سب کو یہ ماننا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے اس بات پر ہے کہ نہیں ہے۔ تو رب تو ہمیشہ سچ ہی کہہ رہا ہے یا کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم خود لذتی میں یا اس میں اتنے سیلفش ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہ تو امت کی فکر ہے اور نہ ہی ہم کسی کو مسلمان کی یا کسی فرد کی فکر ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس بات پہ زیادہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بحیثیت جو ہے قوم ہم کیا کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے. ہم بحیثیت ایک قوم اجتماعی گناہ میں مبتلا ہیں. آگے میں نیکسٹ اس حوالے سے بات